بچے بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے، ہمارے بھائی بھی کریں گے۔ اب استاد جی تشریف لے آئے۔ احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کچھ علیل تھیں، تو بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی استاد جی آئے ہیں، آپ نے کھانا بنانا ہے۔ بیٹی نے کہا ابا جان جیسے آپ کا حکم، بتا دیا کہ 12 سال سے امام شافعی رات کو صرف آدھی روٹی کھاتے ہیں، اس لیے کہ کہیں زیادہ کھانے سے میں رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت نہ کر سکوں، دین کا کام نہ کر سکوں، تو وہ زیادہ کھانا نہیں کھاتے، کم کھاتے ہیں، اور پھر رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں اور حدیث پر قرآن پر کام بھی کرتے ہیں۔ تو کھانا ایسے بنانا ہے کہ استاد جی کو تکلیف نہ ہو۔ اب بیٹی نے کھانا بنایا، کھانا پیش کیا گیا، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ رات کو وہ اٹھ کر وضو بھی کرتے ہیں۔ ٹینکیوں کا رواج نہیں تھا، بالٹی میں پانی بھی ڈال کر کمرے میں رکھ دیا۔ اب کھانا دے دیا۔ جب صبح امام احمد بن حنبل تشریف لائے نا کمرے میں، تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ جو کھانے والے برتن تھے ان میں 2 روٹیاں رات کو بھیجی تھی، ایک پلیٹ میں سالن بھیجا تھا، وہ پلیٹ بھی خالی ہے اور روٹی بھی وہاں نہیں بچی، اور جس بالٹی میں پانی بھیجا تھا وضو کے لیے اس میں ہاتھ بھی نہیں ڈالا گیا، وہ اسی طرح ڈھانپا پڑا ہے۔ اب ہاتھ باندھ کر اپنے استاد محترم کے سامنے امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے، کہا استاد جی کہیں کوئی ہم سے خطا تو نہیں ہو گئی؟ اب امام صاحب پوچھتے ہیں بیٹا کیا بات ہے؟ کہا کھانا لگتا ہے کوئی آپ نے زیادہ کھا لیا ہے اور اس کی وجہ سے رات آپ سوئے رہے ہیں، عبادت نہیں کر سکے، اور مجھے یہ پتا چلا کہ شاید میرے سے غفلت ہوگی، آپ کی عبادت اور ریاضت میں خلل پڑ گیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کھانا کس نے بنایا؟ کہا بیٹی نے بنایا ہے۔ کہا اس بیٹی کو ذرا دی لاؤ میرے پاس۔ حیا کا دور تھا، بیٹی چادر اوڑھ کر آ گئی سامنے، اپنے والد گرامی کے استاد محترم سے ملنے کے لیے سر پر دست شفقت رکھا، کہا بیٹی بتاؤ کھانا کیسے بنایا تھا؟ کھانا کیسے بنایا تھا؟ کہنے لگی حضور کیا کوئی اس میں مرچ زیادہ ہو گئی، نمک زیادہ ہو گیا، کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، آپ بتاؤ کھانا کیسے بنایا؟ کہا جب ابا جی نے مرغا ذبح کیا اور میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی، کہا پہلے میں 500 مرتبہ اللہ کے محبوب پر درود پڑھا، میں نے 500 مرتبہ، پھر میں نے آٹے میں پانی ڈالا، ہانڈیاں رکھی، تو کہا قرآن کی تلاوت کرتی رہی یہاں تک کہ جب تک کھانا بنا نہیں میں قرآن کی تلاوت کرتی رہی، اور کہا پورے کھانے کے دوران میں نے 5 پاروں کی تلاوت کی ہے۔ اب امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ کہا ہر لقمے میں قرآن کا ذائقہ آ رہا تھا، ہر لقمے میں قرآن کا ذائقہ آ رہا تھا۔ کہا مجھے اتنا لذیذ لگا اور اس کی چاشنی یہ تھی کہ میں ساری رات سویا نہیں، میں نے اسی وضو کے ساتھ ساری رات بیٹھ کر دین کا کام کیا اور نوافل پڑھے ساری رات۔ اب مائیں ایسی آ جائیں، انڈیا کی خاتون تھی، وہ بیان کر رہی تھی، کہا ایک فاطمہ اور آ جاتی تو پھر حسین جیسا بیٹا آتا، دنیا میں اسلام غالب ہو جاتا۔ 3-4 بار اس نے مسلمانوں کو یہ بات کی، ہندو تھی۔ وہاں سے ایک بابا جی اٹھے، انہوں نے کہا بیٹی فاطمہ جیسی کوئی ماں بھی تو آئے نا، بیٹا تو حسین جیسا مانگتے ہیں، لیکن وہ کوئی ماں بھی حسین جیسی آئے کہ جو اپنے بچوں کو تربیت کرے، اٹھ کر تہجد پڑھائے، باوضو ہو کر وہ خود بھی بیٹھے مصلی پر صبح اور اپنی اولاد کو بھی تیار کر کے مدرسہ بھیجے۔ آج ہم سکولوں کے لیے کالجوں کے لیے تو کوشش کرتے ہیں، لیکن جب بچہ صبح مدرسہ قرآن پڑھنے آتا ہے وہ روتا ہوا گندے کپڑوں میں اور وہاں منہ بھی نہیں دھویا ہوتا اور وہ مسجد میں آ رہا ہوتا ہے، یہ ہماری لمحہ فکریہ ہے کہ جو معزز تھی زمانے میں یہ قرآن
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو اہمیت اور درجہ کیا دیا؟ جو سب سے پاک کتاب ہے، جس نے ہمیں یہاں دنیا میں نہیں آخرت میں بھی فائدہ پہنچانا ہے، ہم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ تو پھر ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی 20-25 سال 30 میں بھی گاؤں کے رہنے والا ہوں، لاہور تو گیا تھوڑا عرصہ ہوا ہے، لیکن پیچھے ہمارے گاؤں ہے تو ہم دیکھتے تھے کہ صبح مائیں اٹھتی تھی، وہ ریڑکا لگانے سے پہلے اٹھتی، نماز پڑھتی، پھر قرآن کی تلاوت کرتی، پھر دودھ کی طرف آتی، پھر وہ دودھ نکالتی، لسی نکالتی، اور اس کے بعد پھر روٹیاں پکتی۔ آج وہ ماحول چلا گیا ہے اور گھروں سے برکت بھی چلی گئی، اور وہ نوران جو گھروں میں برکت اور روحانیت تھی وہ جاتی رہی۔ تو ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہمیں مائیں ایسی ملے کہ جو ہمارے بچوں کی تربیت کریں اور ان کو دین کی طرف راغب کریں۔ اب مدرسہ عشق مدینہ کے طالب علم سے میں ملتمس ہوں محمد حیدر علی کے وہ آئیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو معزوز فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، آپ سست پڑ گئے ہیں، باہر تو دھوپ بھی نکل آئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ قرآن کانفرنس جاری رہے گی، قرآن کانفرنس۔ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔